بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی قوم کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ ایک ایسی قوم جسے اللہ نے عزت دی، نبی دیے، معجزات دکھائے، رزق آسمانی دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ ہے قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل کی ابتدا، بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ۔ ان کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یہی وہ قوم ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء آئے۔ اللہ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتا ہے، جب ان کے بھائیوں نے حسد کی آگ میں جل کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ نے انہیں کنعان سے نکال کر مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا۔ پھر قحط کے زمانے میں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت مصر آ گئے۔ یوں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوا۔ وقت گزرا تو فرعون کی حکومت آئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کیا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اسی ظلم کے دور میں اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے بچا کر فرعون کے محل میں پرورش دی، پھر نبوت عطا فرمائی اور فرمایا، جا فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اے فرعون، اللہ کی عبادت کر، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ مگر فرعون نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا نور، ٹڈیوں، جوں، مینڈکوں اور خون کی آفت، دریا کا پھٹ جانا، بادل کا سایہ، من و سلوہ کا نزول، پتھر سے پانی کا چشمہ، سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، فرعون کا غرق ہونا۔ مگر بنی اسرائیل نے ان تمام نشانیوں کے باوجود بار بار نافرمانی کی۔ جب فرعون نے تعاقب کیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مار، اور یوں سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پار ہو گئے، اور فرعون اپنی فوج سمیت سمندر میں ڈوب گیا۔ فرعون نے مرتے وقت کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن فرمایا گیا، اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ ڈر گئے اور کہنے لگے، وہاں تو بہت زبردست قوم ہے۔ اللہ ناراض ہوا اور ان پر 40 سال کا عذاب نازل کیا۔ وہ صحرائے طیہ میں بھٹکتے رہے، نہ وہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے لوٹ سکے۔ یہ ان کی نافرمانی کی سزا تھی۔ اللہ نے ان پر رحم کیا، روزانہ آسمان سے من و سلوہ نازل کرتا رہا، ایک طرح کا میٹھا کھانا اور پرندوں کا گوشت، مگر انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے، ہم ہر روز ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ ناراض ہوا اور فرمایا، ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت بھیجی۔ ایک دن ایک شخص قتل ہو گیا اور جھگڑا شروع ہو گیا کہ قاتل کون ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم فرمایا، گائے ذبح کرو، مگر وہ مذاق کرنے لگے، بار بار سوالات کیے، حتیٰ کہ گائے کی نشانی پوچھتے رہے۔ آخرکار گائے ذبح کی گئی اور مردہ زندہ ہو کر بولا، قاتل کا نام لے لیا۔
یہ گائے والا واقعہ ہی جس کی نسبت سے سورۃ البقرہ نازل ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ان کے بعد ایک شخص سامری نے سونے کا بچڑا بنایا اور کہا یہی تمہارا خدا ہے۔ بنی اسرائیل نے سجدہ کیا، اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی۔ بعد کے انبیاء اور بنی اسرائیل کا زوال، پھر اللہ نے ان کے درمیان کئی نبی بھیجے، حضرت یوش، حضرت شموئیل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن بنی اسرائیل نے انبیاء کی تکذیب کی، کئی کو قتل کیا۔ قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی دینے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر ذلت طاری کر دی، ان پر بابل کی قوم مسلط کی گئی، ان کا بیت المقدس تباہ کر دیا گیا۔ بعد میں بھی وہ عبرت کا نشان بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر ہمیں عبرت کے لیے کیا ہے تاکہ ہم ان کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ ان کی غلطیاں کیا تھیں؟ ناشکری، دنیا کی محبت، جھوٹ اور وعدہ خلافی، علم کے باوجود عمل نہ ہونا، دین میں تحریف، نبیوں کی مخالفت، مال و دولت پر فخر، اور یہی وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ آئیے ہم عہد کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، دین پر قائم رہیں گے، جھوٹ، حسد اور نافرمانی سے دور رہیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے۔ اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے انجام سے عبرت لینے اور انبیاء کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔